حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا جو بچپن ہے وہ اتنا کمال ہے. میں بتاؤں نا, میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ میں جب پڑھ رہا تھا آپ کا بچپن, تو کیا آپ کے بچپن کے اندر ایک کیفیات ہیں کہ آپ بچپن ہی سے بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ تھے اور اپنے گول کو, اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے. تو تحصیل علم کے لیے ایک تو گھر بار کا چھوڑنا, ظاہر والدین کو چھوڑنا, وطن چھوڑنا, انتہائی مشکل حالات سے گزر کے جس کے بارے میں آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ نے تحصیل علم کیا, پھر اپنا علمی مقام بھی بنایا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس بات کی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا 92 نیوز کے تمام افراد بست و کشاد کو کہ جب بھی کسی عظیم المرتبت شخصیت کا عرس یا ان کے ذات کے ساتھ موسوم کوئی دن آتا ہے تو اس کا ذکر خیر یہاں پر کیا جاتا ہے کہ احباب کو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان تقریبات میں شرکت کا لطف اور ثواب جو ہے وہ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ آج بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے. حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے ان کے وصال کے بعد ایسا زندہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تا قیام قیامت قائم و دائم رہے گا. ایسا ہی ہے. اور جہاں تک آپ کے بچپن کی بات ہے تو بچپن آپ کا بہت ہی خوبصورت تھا. بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ عام طور پر بچے کو تعلیم و تربیت میں 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی جب عمر ہو جاتی ہے تو پھر سب سے پہلے ان کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو راؤنڈ اباؤٹ 5 سال کی عمر تک آپ بھی اسی سلسلہ میں حضرت پیر سلطان کروڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جامعہ میں آپ کا داخلہ ہوا. وہاں پر آپ نے قرآن پاک کو پہلے ناظرہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حفظ کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں مدارس میں ایک کمی یہ ہو رہی ہے جو ہماری آبزرویشن میں آئی ہے کہ جو حفظ کے مدارس ہیں وہ صرف اور صرف حفظ پر زور دیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی حافظ کو مسائل کا قطن بھی نماز کے مسائل تک کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن اس زمانہ میں یہ ہوتا تھا کہ صرف حفظ نہیں کرواتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ دوسرے علم کا ٹچ بھی دیتے رہتے تھے. یہ جامعہ تلمبہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جہاں ابتدائی تعلیم. جی نہیں, میں ابھی پیچھے تھوڑا سا. اچھا. تو پیر سلطان کروڑی کے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ تھا کہ وہ ساتھ ساتھ مسائل بتا کر بچوں کے دل میں مزید دینی علم حاصل کرنے کی لگن پیدا کر دیا کرتے تھے. تو یہ وہاں پر آپ کو جو پیر سلطان کروڑی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پر یہ تبرک ملا کہ مجھے مزید علم حاصل کرنا ہے. تو پھر جب 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کی تحفیظ مکمل کی تو پھر جامعہ تلمبہ کے اندر آپ نے داخلہ لیا. یہاں پر آپ کی جو تعلیم وہاں پر جو مل سکتی تھی وہ لی. اس کے بعد مزید لگن جو ہے وہ بڑھی اور پھر وہ چلتے چلتے آخر کار والد گرامی کی خدمت میں عرض کیا کہ دہلی کے اندر مجھے یہاں سے پتہ چلا ہے, ہمارے اساتذہ جو ہیں ادھر سے پڑھ کے آئے ہیں, تو مجھے بھی وہاں جانے کا شوق ہے, میں بھی وہاں سے علم حاصل کرنا وہ علمی مرکز تھا اس وقت. جی وہ مرکز تھا. چونکہ مغلیہ دور حکومت کے اندر اورنگزیب عالمگیر کا دور شروع ہو چکا تھا, شاہ جہاں قید میں تھا, لیکن ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو اس وقت آپ کو والد محترم نے یہاں پہ جنید صاحب یہ بات غور کرنی چاہیے کہ اکلوتا بیٹا ہو والدین کا, اور پھر والدین اپنے اکلوتے بیٹے کو وہاں بھیج رہے ہیں جہاں مہینوں تک آنے جانے کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت کے لیے اکلوتے بیٹے کو خود سے کتنی تکالیف برداشت کر کے. ہاں جی. اب یہ تو جدائی کی تکالیف والد اور والدہ کی تھی اور آپ کی آگے راستے کی صحبتیں. اور پھر اس کے بعد جب وہاں پہنچے ہیں تو اب جو حسن اتفاق تھا یہ تھا کہ تمام مدارس جو تھے ان کی سیٹیں فل اپ تھی اور کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. تو آپ نے پھر بھی دیکھیے ایک بچپن کی عمر کے اندر کیسا حل نکالا ہے. اپنے استاد محترم ان سے بات کی کہ آپ مجھے کچھ وقت دے دیں. انہوں نے کہا فلاں وقت میں سیر کے لیے نکلتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ برتن پکڑ کے چلے جایا کریں, ہم آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں تو جاتے بھی آپ کو پڑھاتا جاؤں گا, آتے بھی پڑھاتا جاؤں گا, کچھ سن لیا کروں گا, کچھ سنا دیا کروں گا. تو اس طرح یہ میں اتنا وقت دے سکتا ہوں, باقی میرا پورے کا پورا ٹائم انتہائی. یعنی غربت کا یہ عالم تھا کہ اضافی فیس دے کے اضافی وقت استاد سے نہیں لے سکتے تھے. لیکن وہ اساتذہ بھی انتہائی مصروف تھے اس زمانے میں, کیونکہ دور دراز سے دنیا آتی تھی پڑھنے کے لیے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرا مرحلہ تھا اپنے خورد و نوش کا. تو اس کے لیے آپ نے بھٹیارن کی ایک بھٹیارن تھی اس سے رابطہ کیا. تو اس سے کہا کہ میں آگ جلا دیا کروں گا اور اس کے بدلے میں مجھے اتنی اجازت دے دینا کہ تمہارے ارد گرد جتنے بھی دانے گرے ہوں جو اٹھائے نہ جائیں وہ میں اٹھا لیا کر لیا کروں, پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں. یہ بچپن کے اندر علم کی دین کی اتنی طلب تھی, اتنی محبت تھی. اور پھر اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جب دن میں ان کاموں میں رہنا تو رات کو پڑھنا بھی. تو ایک دکاندار سے رابطہ کیا کہ آپ تو اپنے کاروبار کے لیے یہ مشل روشن رکھتے ہو, اگر مجھے اجازت دو تو اس کی روشنی میں کچھ پڑھ لیا کرو. تو اس نے بھی کہا بھی چلے پڑھ لیا کریں. اس طرح
بیٹا آپ نے دین کا علم حاصل کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے کہ جنہوں نے دین کے حصول کے لیے اتنی مشقت کی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسے رحمت کرتا ہے. اس دوران پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رات کو پڑھ رہے تھے تو شاہ وقت وہاں سے گزرے, ان کے ساتھ کئی مشل بردار تھے تو روشنی بہت زیادہ تھی, تو آپ ادھر پڑھ رہے تھے, یکلد روشنی بڑی تو آپ بڑی شوق سے پڑھنے لگے, انہماک سے پڑھ رہے ہیں, روشنی کم ہونا شروع تو آگے کتاب کی تو زیادہ لگی, پھر اور آگے, پھر آہستہ آہستہ آپ مہویت کا یہ عالم تھا کہ خود چلنا شروع ہو گئے اور چلتے چلتے شاہی محل کے اندر پہنچ گئے. جب وہاں پر پہنچے تو پیچھے سے لوگوں نے پکڑ لیا کہ یہ لڑکا کون ہے اور کدھر سے آیا ہے. انہوں نے گرفتار کر لیا اور صبح جب بادشاہ کو پیش کیا کہ یہ کوئی جاسوس لگتا ہے جو لوگوں کے درمیان چھپ کے آ گیا, تو آپ نے بتایا کہ میں تو اتنا دور دراز سے آیا ہوں اور میرا آنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے, میں صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو بھی آپ نے یہ بات کہی تو اس کی کوئی ہمیں تسلی کراؤ, کوئی دلیل دو, کوئی گواہ پیش کرو. تو وہ اپنے استاد محترم اور اس دکاندار کا بھٹیارن کا نام پیش کیا, انہوں نے طلب کیا. جب انہوں نے جا کے بتایا, استاد محترم بتانے لگے کہ اتنے شوق والا بچہ ہے, اتنے عرصہ دراز سے میرے ساتھ جاتا ہے اور آتا ہے اور اس طرح پڑھتا ہے. اور دکاندار نے بھی جب یہ کہا کہ جب سے یہ میرے پاس پڑھنا شروع میرے تو کاروبار کے اندر برکت ہوئی. اور بھٹیارن کہنے لگی کہ اتنا یہ پاک باز ہے کہ جب خواتین ہوتی تو اس کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں, اور اس وقت شرم و حیا کا اتنا بڑا پیکر ہے کہ نگاہیں اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور پھر اس کے ساتھ اس کے اخلاص کا اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ نیچے گرے ہوئے تو دانے اٹھا کے کھا لیتا ہے لیکن ادھر پڑے ہوئے کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا. یہ اللہ کا ولی لگتا ہے. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ واقعی اس قدر ہے تو انہوں نے آرڈر دیا کہ پھر اب ان کے قیام و طعام اور خورد و نوش کا تمام سلسلہ وہ میرے ذمہ, آپ علم حاصل کرتے رہو. اور پھر اگر میں یہ کہوں کہ حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے اس کے ضمن میں ایسے بادشاہان کا بھی بنیادی کردار ہے, تو پھر ان بادشاہان کو بھی یہ ثواب پہنچ